السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں چوتھی قسط میں۔ ہماری جو سیریز چل رہی ہے یہ بہت اہم سیریز ہے مالیاتی نظام کے بارے میں، کہ عالمی مالیاتی نظام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہودیوں کا کردار کیا ہے عالمی مالیاتی نظام میں۔ آج ہم چوتھی قسط تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ بات کی کہ بارٹر ٹریڈ کیا ہوتا ہے، ہم نے پھر آپ سے یہ بات کی کہ کاغذی کرنسی نوٹ کیسے آئے، بینکنگ سسٹم کس طرح شروع ہوا، پھر ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ بینکنگ سسٹم کو کون آگے لے کے چلا، کون سے یہودی خاندان تھے جن کا بینکنگ پر قبضہ تھا، اور کون سے یہودی خاندان تھے جنہوں نے بینکنگ کے ذریعے پورے یورپ کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا اور جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر آج یہ ہم چوتھی تک پہنچے ہیں کہ اعلان بلفور کی حقیقت کیا ہے، اس میں یہودیوں کا کردار کیا ہے، اور برطانیہ کی مالیاتی مجبوریاں کیا تھیں، اور اس نے ان مالیاتی مجبوریوں کی قیمت کیسے چکائی۔ آئیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے یہودی رہنما لارڈ روتھ چائلڈ کے نام خط جاری کیا۔ اس خط میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کی حمایت کی۔ اکثر لوگ اسے محض ایک سیاسی یا مذہبی وعدہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت گہری معاشی مجبوری اور بینکاری لابی کا دباؤ تھا۔ ہم راز کی ان پرتوں کو ایک ایک کر کے کھولیں گے آپ کے لیے۔ سب سے پہلے برطانیہ کی جنگی مشکلات۔ آپ جانتے ہیں پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کے 1918 کے درمیان میں لڑی گئی۔ برطانیہ کو اس دوران 2 بہت بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ پہلا تھا فوجی دباؤ اس کے اوپر، کیونکہ مغربی محاذ پر جرمنی کے خلاف جنگ میں لاکھوں فوجی مارے جا رہے تھے، اور معاشی بوجھ کیا تھا کہ جنگی خراجات نے خزانہ خالی کر کے رکھ دیا تھا۔ برطانیہ کو روزانہ کی بنیاد پر ہتھیار، خوراک اور فوجی ساز و سامان کی ضرورت تھی، اور جس کی خریداری کے لیے اب اسے قرضہ درکار تھا۔ 1916 تک برطانیہ کے پاس اتنے زر مبادلہ کے ذخائر بھی نہیں بچے تھے کہ وہ امریکہ سے مسلسل خریداری کر سکے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ بینکاروں کی گرفت سامنے آتی ہے۔ اس نازک وقت میں برطانیہ کی نظریں امریکہ پر لگیں، جہاں سے قرضے لیے جا سکتے تھے، اور امریکہ میں جو بینکنگ سسٹم تھا اس پر اس وقت جو قبضہ تھا وہ تھا روتھ چائلڈز کا اور واربرگز کا۔ برطانیہ کے نمائندے ان خاندانوں کے پاس گئے تاکہ ان سے قرض لیا جا سکے، لیکن انہوں نے جواب ذرا مختلف دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین دہانی چاہیے کہ جنگ کے بعد یہودیوں کو ایک وطن دے دیا جائے گا۔ روتھ چائلڈ کا میں آپ کو یہاں پہ کردار بتاتا ہوں۔ لارڈ روتھ چائلڈ نے نہ صرف، جو کہ ایک بہت بڑا بینکار تھا، اس کے برطانیہ کی جو اشرافیہ تھی اور جو سیاست میں لوگ تھے ان پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ظاہر ہے بینکار تھا، ہر بندہ اس سے قرض لیتا تھا۔ اس نے اپنی مالی طاقت کے ذریعے برطانیہ پر دباؤ ڈالا، اور اس کا ایک قریبی ساتھی چیم ویزمین جو تھا، جو ایک کیمیا دان تھا اور بہت بڑا ایک ان کا صہیونی لیڈر تھا، انہوں نے مل کر یہودی جو برطانیہ کی کابینہ تھی اس کو قائل کیا کہ یہودی قوم کو فلسطین میں ایک وطن دیا جائے، جس سے یہ ہوگا کہ عالمی جو یہودی سرمایہ دار ہیں یہ جنگ میں برطانیہ کی بھرپور مدد کریں گے۔ برطانیہ کے قرضوں کی اگر ہم بات کریں تو پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک برطانیہ نے 3.5 بلین پاؤنڈ قرض لیا ہے۔ 3.5 بلین پاؤنڈ قرض لے چکا تھا، 3.5 بلین۔ ان میں سے زیادہ تر قرضے امریکہ اور یورپی یہودی بینکاروں سے لیے گئے۔ ان قرضوں پر انحصار اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ان کے بغیر برطانیہ اپنی جنگ کو جاری ہی نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے عالمی مالیاتی نظام اس وقت کیونکہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، بینک ان کے قبضے میں تھے۔ یہودی بینکار اگر پیچھے ہٹ جاتے تو برطانیہ تو جنگ سے فارغ تھا۔ اس طرح برطانیہ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے فلسطین کو قربانی کا بکرا بنایا، اور جسے آج تک بار بار ذبح کیا جا رہا ہے۔ اعلان بلفور کی مجبوریاں کیا تھیں؟ اسی پس منظر میں آرتھر بلفور نے 2 نومبر 1917 کو خط لکھا، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ سے۔ یہ خط براہ راست لارڈ روتھ چائلڈ کو لکھا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں یہودی عوام کے لیے قومی وطن قائم کیا جائے گا، یعنی کہ یقین دہانی کرائی گئی۔
برطانیہ نے یہ وعدہ کر کے دراصل قرضوں کے بدلے فلسطینیوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور زمین کی قیمت ادا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ پہ ان کو بھیجا جا سکتا تھا، فلسطین کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مذہبی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، صہیونی تحریک ہمیشہ سے فلسطین کو اپنا آبائی وطن قرار دیتی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں یہاں سے ذلیل کر کے نکالا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ سیاسی پہلو کیا تھا کہ برطانیہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں ایک اتحادی ریاست قائم کرنا انتہائی اہم تھی، کیونکہ ساتھ میں ہی نہر سوئس تھی اور تیل کے ذخائر بھی ان دنوں میں نئے جو ہے وہ کیونکہ دریافت ہوئے تھے تو ان پر بھی کنٹرول رکھا جانا ضروری تھا۔ پھر مالی پہلو کیا تھا کہ برطانوی حکومت نے قرضوں کے بدلے کیونکہ یہ سارے وعدے کیے ہوئے تھے تو اس لیے وعدے پورے کرنے بھی ضروری تھے۔ البتہ دنیا کا رد عمل اس پہ بہت شدید تھا۔ عرب دنیا نے فوراً اس اعلان کو مسترد کیا۔ ترکی جو اس وقت خلافت عثمانیہ جہاں پہ ختم ہو گئی تھی کیونکہ اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا تو اس لیے وہ انتہا درجے کی کمزور ہو چکی تھی۔ امریکہ اور فرانس نے خاموش حمایت دی کیونکہ وہ بھی عالمی یہودی سرمایہ کاروں کے آپ کو پتہ ہے نیچے لگے ہوئے تھے اور ان کو خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ قرضوں کی حقیقت اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ اگر یہودی بینکار برطانیہ کی مالی مدد نہ کرتے تو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی غالب آ چکا تھا۔ اس لیے اعلان بلفور کو اکثر قرضوں کے بدلے سیاسی رشوت کہا جاتا ہے، اور واقعی ایسا بھی ہے۔ برطانیہ نے فلسطین کا وعدہ کر کے اپنی جنگی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا۔ یہاں پہ فلسطینی عوام کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ یہ تمام فیصلے فلسطینی عوام کی مرضی کے بغیر ہوئے۔ ان کی زمین پر ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے کا خفیہ وعدہ کر لیا گیا، اور یہ اتنی بڑی غداری تھی کیونکہ انہوں نے جب عربوں نے ان کے ساتھ مل کے ترکی کو سرزمین عرب سے باہر نکالا تو انہوں نے عربوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کو نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے غداری کی اور ایک خفیہ معاہدہ کر کے زمین جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے کر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 30 سال بعد 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا اور فلسطینی آج تک در بدر ہے۔ اگر ہم خلاصہ کریں اس ساری بات کا اعلان بلفور کا، تو اعلان بلفور محض ایک سیاسی بیان نہیں تھا بلکہ برطانیہ کی جنگی مجبوریاں بھی تھیں، کمینہ پن بھی تھا۔ میں کہتا ہوں یہ کمینگی کی انتہا تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسری قوم کا سودا کر دیا۔ پھر یہودی بینکاروں کے قرضے اور صہیونی تحریک کا دباؤ، یہ اعلان وہ مقام ہے جہاں سے جدید مشرق وسطیٰ کے مسائل در مسائل سٹارٹ ہو گئے۔ اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ مالیاتی طاقت کس طرح عالمی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگلی قسط جو ہماری 5ویں قسط ہوگی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اعلان بلفور کے بعد دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ نے اسرائیل کے قیام کو کیسے یقینی بنایا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔